السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ہم آیت نمبر 282 اور 283 کی تفسیر کو سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم، جب تم معاملات کرو، بدین ساتھ قرض کے، الی اجل مسمی، الی طرف اجل وقت مسمن مقررہ، فاکتبوا پس لکھ لو اس کو۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے آیت دین کہلاتی ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے۔ یہ قرض کے بارے میں ہے۔ اس سے پہلے ایک طویل آیت سورۃ بقرہ میں ہی گزری ہے جسے آیت الکرسی کہتے ہیں، اور وہ رتبے کے لحاظ سے بڑی ہے۔ اور آیت دین سے پہلے نفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا، پھر سود سے ممانعت کا حکم دیا گیا، اور اب لین دین کس طرح کیا جائے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی صدقہ نہیں دے سکتا اور سود بھی منع ہے تو کاروبار زندگی کو کس طرح چلائے، تو اس کے لیے قرضوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں قرض کے بارے میں، قرض کے لینے اور دینے کے طور طریقے بتائے گئے کہ لین دین کرو تو کیا کرو، یا لین دین کس طرح کیا جائے۔ تو اللہ رب العزت سب سے پہلے اس آیت مبارکہ میں فرما رہے ہیں کہ فاکتبوا، بس اس کو لکھ لو، لکھ لیا کرو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ لکھنا ایک پسندیدہ عمل ہے، اور آج سے 1400 سال پہلے یا کئی سو سال پہلے جب قرآن پاک نازل ہوا، اور اس سے پہلے لکھنے پڑھنے کا تو اتنا رواج نہیں تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اس وقت بھی لکھنے پڑھنے کی طرف اور قرض کو لینے دینے کے لیے لکھنے پڑھنے کی طرف دھیان دلایا۔ تو لکھت پڑھت لینے دینے میں کیوں کی جاتی ہے؟ اس لیے کی جاتی ہے کہ جھگڑوں کا اندیشہ کم ہو۔ اور دین جو ہے وہ ایک عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس سے مراد مدت ہے۔ دین عربی زبان کا لفظ ہے، اور وہ قرض جو کہ ایک مقرر وقت کے تک دیا جاتا ہے، جو ایک مقرر وقت تک دیا جاتا ہے، جس کے لیے ایک میعاد مقرر ہوتی ہے، تو اس قرض کو لیے دین کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو فاکتبوا پس لکھ لو۔ اب لکھنا کس طرح ہے؟ لکھنے کا طریقہ بھی اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے، وَلْيَكْتُبْ اور چاہیے کہ لکھے، بینکم درمیان تمہارے، کاتب بالعدل لکھنے والا ساتھ انصاف کے، ولا یابا کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب، ولا یابا اور نہ انکار کرے، کاتب لکھنے والا، ان یکتب یہ کہ وہ لکھے، کما جیسا کہ علمہ اللہ سکھایا اس کو اللہ نے، فلیکتب پس چاہیے کہ وہ لکھے۔ تو وَلْيُمْلِلِ الَّذِي اور مطلب کہے وہ الَّذِي وہ جو کہ علیہ الحق اوپر اس کے حق ہے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ اور ڈرے اللہ سے، ربہ جو اس کا رب ہے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا اور نہ یبخس حق تلفی کرے، کسی کے حق میں کمی کرے، منہ شیئا اس سے کچھ بھی۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي پس اگر ہے وہ شخص علیہ الحق اوپر اس کے حق ہے، یعنی جو قرض لینے والا ہے، سفیہن اگر بے وقوف ہے، نادان ہے،
او ضعیفن یا کمزور ہے ناتواں ہے، او لا یستطیع اور یا نہیں وہ طاقت رکھتا ان یملا کہ وہ املا کرائے، وہ لکھوائے، ہوا وہ فل جملل پس چاہیے کہ لکھے ولیہ ولی اس کا بالعدل ساتھ انصاف کے۔ اب یہ اللہ رب العزت نے اتنی ساری ڈیٹیل بتا دی کہ اگر کوئی کسی آپ کے درمیان لین دین ہوتا ہے تو اس کو ایک ساتھ انصاف کے لکھ لیا جائے، اور لکھا جائے تاکہ اور لکھا اس طرح جائے کہ جس طرح اس کو اللہ نے سکھایا ہے۔ تو لکھنا بھی ایک علم ہے، تو اللہ رب العزت نے جس کو علم دیا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے علم پر کیا نہیں کرے، فخر نہیں کرے، اپنے علم پر غرور نہیں کرے، اپنے علم سے کسی کو نقصان نہ پہنچائے، کسی کی حق تلفی نہ کرے، کسی پر زیادتی نہ کرے، اور ایک کی خاطر دوسرے کا حق تلفی نہ کرنے کی کوشش بھی نہ کرے۔ تو اگر کوئی والجمل للذی اور مطلب کہے وہ جو کہ علیہ الحق کو اوپر اس کے حق ہے، جو ولیتق اللہ اور ڈرے اللہ سے، جو لکھنے والا ہے، جو دستاویز بنا رہا ہے، جو مضمون لکھ رہا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے رب سے ڈرے، اس نے اس کو لکھنا سکھایا ہے، اس سے ڈرے اور کسی کے حق میں حق تلفی نہ کرے کچھ بھی۔ اور اگر جو قرض لینے والا ہے اگر وہ کمزور ہے، نادان ہے، بیمار ہے، اور اس میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ لکھ سکے، یا ہو سکتا ہے کہ زبان کا بھی پرابلم ہو کہ اس کو سامنے والے کی زبان بھی سمجھ میں نہیں آتی، تو پھر وہ کیا کرے، پھر اس کا جو ولی ہے، جو اس کا سرپرست ہے، اب یہ سرپرست ولی کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کا دوست بھی ہو سکتا ہے، اس کا مینیجر بھی ہو سکتا ہے، اس کا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، تو وہ اس کو چاہے کہ وہ اس کی طرف سے لکھوائے، لیکن شرط کیا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے، وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ کام کرے، اور اس کی حق تلفی نہ ہو کہ اگر وہ کمزور ہے، وہ نادان ہے، وہ نہیں سمجھ سکتا وقت اور حالات کے تقاضوں کو، نہیں سمجھ سکتا اونچ نیچ کو، کاروبار کے لین دین کو، تو اس کے ساتھ کسی طرح کی ہر حق تلفی نہ کریں، اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ سارا کام عدل کے ساتھ کریں، انصاف کے ساتھ کریں، اور کہ عدل جو ہے اللہ کو بہت پسند ہے۔ اب یہ تو ایک اصول ہے، اس سے آگے اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ وَاسْتَشْهِدُوا شَاهِدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ اور گواہ کر لو، شاہدینی دو گواہ من رجالکم مردوں میں سے، فَإِن لَمْ پس اگر نہ یکون ہوں وہ دونوں، راجلینی دو مرد، فراجل وامرأتان ممن ترضون من الشہداء اور اگر نہ ہوں دو مرد، فراجل پس ایک مرد، وامرأتان اور دو عورتیں، ممن ان میں سے، ترضون جن کو تم پسند کرتے ہو، من الشہداء گواہوں میں سے، کہ اگر پہلے تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو قرض کا لین دین کرو تو اس کے لیے دو مردوں کو گواہ بنا لو معاملہ طے کرتے ہوئے، اور اگر دو مرد نہ ہوں تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں جن کو تم پسند کرتے ہو کافی ہیں، ان کو گواہ بنا دو۔ ان تدل احدہما فتذکر احداہم الاخری، ان تدل یہ کہ بھول جائے، احدہم الاخری ان میں سے ایک، فتذکر پس یاد دلا دے، یاد کرا دے، احدہم الاخری ان میں سے ایک دوسری کو، یعنی دو عورتیں اللہ رب العزت نے اس لیے کہا ہے کہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے۔ اب عورت کے اندر جو ہوتی ہے بھولنے کی عادت بہت زیادہ ہوتی ہے، عورت کی کچھ کنڈیشنز ایسی آتی ہیں اس کی لائف میں جو اس کی وجہ سے اس کے مزاج پر وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں، مثلاً پریگننسی کا دور ہوا، بچوں کی ڈلیوری کا دور ہوا، یا بچوں کو دودھ پلانے کی عرصہ جو ہوتا ہے ماں کے لیے وہ بھی کافی ٹف ہوتا ہے، یا عورت کا ایک مخصوص ٹائم پیریڈ جو ایک منتھلی پیریڈس کے ڈیز آتے ہیں عورت کے، ان میں عورت کے مزاج ان تمام وقت اور حالات میں عورت کے جو مزاج ہوتے ہیں وہ تھوڑا
चिड़चिड़ा सा हो जाता है, उसको थोड़ी सी अपने मिजाज में तलखी भी उसके मिजाज में आ जाती है इस सारे टाइम पीरियड्स में। तो उसको कुछ याद नहीं रहता, भूलने की आदत ज़्यादा होती है। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाने हैं कि अगर दो मर्द नहीं हैं तो एक मर्द के साथ दो औरतें की गवाही दिला दें कि एक औरत अगर भूल जाए तो दूसरी औरत जो है वो उसको याद दिला दे। तो इस सिलसिले में एक वाक़या आता है हदीस की किताबों में कि बनी इसराइल के एक शख्स ने दूसरे से 1000 दिनार उधार मांगे। तो उसने कहा गवाह लाओ। जवाब दिया, जो ले रहा है उसने जवाब दिया कि खुदा की गवाही काफ़ी है। तो देने वाले ने बोला तूने सच कहा। फिर कहने लगा, जो कर्ज दे रहा है वो कह रहा है कि ज़मानत लाओ। तो लेने वाला कहने लगा खुदा की ज़मानत काफ़ी है। उसने कहा तुमने सच कहा। फिर अदायगी की मियाद मुकर्रर हो गई और जिस शख्स ने वो कर्ज लिया वो लेकर समंदर पार चला गया। उसने वहाँ जाकर अपना कारोबार ज़िंदगी शुरू कर दिया। जो कुछ भी उसको करना था वल्लाह आलम उसने वो किया, और कर्ज की एक मुद्दत जो थी उन्होंने मुकर्रर कर ली थी। अब जब वो टाइम पीरियड पूरा हो गया तो देने जो लेकर गया था, जिसने खुदा को ज़ामीन और खुदा को गवाह बनाया था, तो वो बहुत परेशान हुआ कि अब कर्ज देने का टाइम आ गया और जिस शख्स को मैंने अल्लाह को ज़ामीन बनाकर ये कर्ज लिया उसको लिया है उसको ये कर्ज देना है। फिर वो दरिया के समंदर के किनारे आया और उसने कश्ती की और जहाज़ का बहुत इंतज़ार किया, लेकिन उसको ना कोई कश्ती मिली ना कोई समंदरी जहाज़ मिला जिससे वो बैठकर वो समंदर पार आकर उसको शख्स को उसकी रकम जो है वापस करता। तो काफ़ी इंतज़ार के बाद जब कोई उसका समंदर पार आने का कोई उस सहारा नहीं लगा, कोई नहीं बना वसीला, तो उसने एक लकड़ी ली, लकड़ी को बीच से खोदा, उसमें 1000 दिनार रख लिए और एक पर्चा लिख दिया और उस लकड़ी का जो मुंह था उसको बंद कर दिया। गवाह अल्लाह को और ज़ामीन भी अल्लाह को बना दिया और दुआ की कि ए परवरदिगार, तू जानता है मैंने फ़िलहाल शख्स से कर्ज़ लिया था, अब अदायगी की कोई सूरत मुझे नज़र नहीं आती, तो मैं इस रकम को तुझको सौंपता हूँ। और ये कहकर उसने समंदर में वो लकड़ी डाल दी और फिर तुझसे दुआ करता हूँ कि ये रकम उसको पहुँचा देना जिसकी है। फिर वो लकड़ी समंदर में डाल दी और ख़ुद चला गया। अब इधर जिसको लेना था कर्ज़ वो भी समंदर किनारे आ गया, खड़ा हो गया कि वो आएगा शख्स और मेरी रकम मुझे वापस लौटाएगा। लेकिन काफ़ी इंतज़ार के बाद जब वो शख्स नहीं आया तो उसने देखा कि एक लकड़ी समंदर में तैरती हुई उसके तरफ आ रही है, किनारे की तरफ आ रही है। तो उसने उस लकड़ी को उठा लिया कि घर खाली हाथ जाने से बेहतर है ये लकड़ी ही ले जाऊं। जब वो लकड़ी घर ले गया उसने देखा कि उसके अंदर एक पर्चा भी है और दिनार भी मौजूद है। कुछ अरसे के बाद वो शख्स जो है वो फिर उसके पास आ गया, समंदर पार आ गया, उसको मिल गया होगा वो आने का कोई भी ज़रिया। तो आकर उससे माजरत करने लगा, एक्सक्यूज़ देने लगा कि मजबूरी थी, मैं नहीं आ सका, मुझे कोई सवारी का अरेंजमेंट नहीं हुआ। तो जिस शख्स की रकम थी उसने कहा कि आपने जो रकम लकड़ी में डालकर अल्लाह आपने भेजी थी वो मुझे मिल गई है। तो इस वाक़या को से हमें क्या पता चलता है? हमें ये पता चलता है कि अगर कोई भी काम हम नेक नियति से करें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी मदद ज़रूर करता है। ख़ुसूसी तौर पर सच्ची नियत से जब अल्लाह को ज़ामिन बनाता है इंसान, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कि कायनात की सारी चीज़ें जो होती हैं वो इंसान की वफ़ादार हो जाती हैं, क्योंकि वो अल्लाह का वफ़ादार होता है। तो उसके लिए ग़ैबी मदद आती है, अल्लाह उसको अपना ज़ामिन बनाता है। वो अल्लाह के वफ़ादार होते हैं ऐसे लोग जिनकी नीयत सच्ची होती है और जो अल्लाह को ज़ामिन बनाते हैं, तो उनके लिए ग़ैबी मददें आ जाती हैं हर तरह से। तो हम इंसानों को भी ज़िंदगी के हर मामले में अपनी नीयत को खालिस रखना चाहिए और सारे मामलात अल्लाह के अहकाम के मुताबिक करें तो सारे मामलात दुरुस्त हो जाते हैं। तो यहाँ दूसरी औरत की गवाही जो है वो मददगार के तौर पर है कि भूलने पर पहली औरत को वो याद दिला दे।
آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولا یا بشہداء اذا ما دعوا، اور نہ انکار کریں شاہد گواہ اذا جب مادو وہ بلائے جائیں، ولا تسعموا ان تکتبوہ صغیرا او کبیرا الی اجلی۔ اب یہاں اللہ رب العزت جو ہے وہ ایک تیسرا اصول بتا رہے ہیں کہ اگر لین دین کرو تو وہ لین دین چاہے چھوٹا ہو، صغیراً چھوٹا ہو یا کبیراً بڑا ہو، ایک مقرر وقت تک لین دین کر رہے ہو تو اس کو لکھنے میں سستی نہ کرو، اس کو لکھ لیا کرو۔ ذالکم اقسط عند اللہ واقوام للشہادۃ وادنی، ذالکم یہ اقسط عند اللہ بہت انصاف ہے اللہ کے نزدیک، واقوام للشہادۃ اور زیادہ درست کرنے والا ہے واسطے گواہ کے، واسطے شہادت کے، وادنی اور بہت نزدیک ہے، بہت ضروری ہے، اللہ ترتبو اس سے کہ نہ شک میں پڑو، الا مگر ان تکونا یہ کہ ہو، تجارت حاضراتن ہاتھوں ہاتھ، تدیرونہا پھراتے ہیں اس کو، بینکم درمیان تمہارے، فلیسا پس نہیں، علیکم اوپر تمہارے، جناحن گناہ، اللہ تکتبوہا اگر نہ تم لکھو اس کو، واشہدوا اور شاہد کر لو، اذا تابعتم جب تم تجارت کرو، جب تم سودا کرو، ولا یدار اور نہ ایذا پہنچایا جائے، کاتب ولا شہید لکھنے والا اور نہ گواہ۔ اب اس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر لین دین کرو چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو تو اس کو لکھ لیا کرو، یہ اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ فعل ہے، بہت پسندیدہ عمل ہے۔ لیکن اگر تجارت کر رہے ہو، لین دین ایسا کر رہے ہو جو ہاتھوں ہاتھ ہے، ہاتھوں ہاتھ سے مراد یہ ہے کہ حاضراتن ہاتھوں ہاتھ ہے کہ اسی وقت ہم نے پیسہ دیا اور چیز لے لی۔ فار ایگزامپل ہم بازار جاتے ہیں کپڑا پر خریدنے کے لیے، کراکری خرید رہے ہیں، شوز خرید رہے ہیں، کچھ بھی خریدنے کے لیے جاتے ہیں، اور ہم دکاندار کو پیسے دے دیتے ہیں اور اس سے اپنا سامان لے لیتے ہیں، پیسہ اس کا ہو گیا، سامان ہمارا ہو گیا۔ تو اس کو اگر ہم نہ بھی لکھیں تو کوئی ضروری نہیں ہے، فلیسا علیکم جناح اللہ تکتبوہا کہ تم اگر اس کو نہ بھی لکھو جو ہاتھوں ہاتھ تجارت کرتے ہو تو اس پر تمہیں کوئی گناہ نہیں ہے کہ معاملہ اسی وقت ختم ہو گیا، کہ سامان ہم نے لے لیا، پیسے ہم نے دے دیے، معاملہ ختم ہو گیا۔ یہ لیکن اگر ہم بڑی کوئی تجارت کریں، وَأَشْهِدُوا اِذَا تَابَعْتُمْ اور شاہد کر لو، گواہ بنا لو، اِذَا تَابَعْتُمْ جب تم سودا کرو تم، یعنی اگر باہم خرید و فروخت ایسی کر رہے ہیں جو بڑے پیمانے پر ہے، مثلا گھر خرید رہے ہیں، دکان خرید رہے ہیں، جائیداد گاڑی وغیرہ کچھ بھی خرید رہے ہیں، تو اس کے لیے گواہ بھی بنا لو اور اس کو لکھ بھی لو کہ یہ زیادہ بہتر ہے، اللہ کو یہ پسند ہے۔ ولا یدارا اور نہ ایذا پہنچایا جائے، کاتب ولا شہید لکھنے والا اور نہ گواہ۔ تو اب بڑی چیزیں خریدنے کے لیے لکھنا ضروری ہے، لیکن جو ہم روزمرہ کی اشیاء خریدتے ہیں اس کو نہ لکھیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن کرنا کیا ہے کہ نہ لکھنے والے کو تکلیف دینی ہے اور نہ ہی گواہوں کو تکلیف دینی ہے۔ ایسا نہیں کہ اگر کوئی گواہی نہیں دینا چاہتا، گواہ نہیں بننا چاہتا تو اس کو مارنے کی دھمکی دی جائے کہ اگر تم نے گواہی نہیں دی تو تمہیں مار دیا جائے، یا گواہ کو یا لکھنے والے کو دور دراز کے علاقوں سے بلایا جائے اور اس کو آنے جانے کے لیے خرچہ بھی نہ دیا جائے اور سب اخراجات بھی اسی کے سر پر ہو، اس کو کوئی معاوضہ بھی نہ دیا جائے، تو یہ اس کو تکلیف ہوگی نا۔ یعنی زبردستی گواہ بنانے سے بھی اور زبردستی لکھنے پر مجبور کرنا، یہ دونوں جو ایک تکلیف دہ عمل ہے، تو اس چیز سے پرہیز کرنی ہے۔ تو وَإِن تَفْعَلُوا اور اگر کرو تم ایسا، اگر ایسا کوئی کرے گا کہ گواہ کو بھی تکلیف دے گا اور جو لکھنے والا ہے اس کو بھی تکلیف دے گا اور ایسا کوئی عمل کرے گا، فَإِنَّهُ پس بے شک وہ فُسُوقٌ بِكُمْ گناہ گاری کی ہے اس نے، نافرمانی کی، بکم ساتھ تمہارے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے،
اللہ رب العزت بار بار یہ ہدایت فرما رہے ہیں کہ جو بھی معاملہ کرو وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کرو. کیوں؟ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور سکھاتا ہے تم کو اللہ. تو جو اللہ تمہیں یہ جو سکھا رہا ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کرو. کسی پر ناجائز ظلم نہ کرو، نہ گواہ پر. اگر جو ایسا کرے گا تو اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، تو وہ اپنے ساتھ ہی زیادتی کرے گا. یہ اس گناہ کی بات ہے. جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، وہ اللہ کا ڈر ہوگا، تو وہ ایسا کام نہیں کرے گا. اور تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ جو ہے وہ گناہوں سے بچنا ہے، اللہ کے ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جو اللہ سے دور کر دے. ہر وہ چیز جو چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی، جو گناہ کی طرف لے جائے، جو اللہ سے دور کر دے، اللہ کی یاد سے بھی غافل کر دے، اس کو چھوڑ دینا ہے. ایسا کوئی بھی کام نہیں کرنا کہ ایسا کوئی بھی کام اگر جو کرے گا تو اس نے گناہ کیا. اللہ تو ہمیں اللہ سکھا رہا ہے کہ ڈرو اللہ سے، اللہ تقویٰ کرنے کا حکم دے رہا ہے. تو جو تقویٰ اختیار کرتا ہے نا، اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں، تو اللہ ان کو ہی علم کی گہرائی نصیب کراتا ہے. ان کو بھی علم کی گہرائی نصیب انہی کو ہوتی ہے. اللہ علم دیتا ہے اس لیے کہ ہم اللہ سے ڈریں. اور جب اللہ علم ہمیں کوئی بھی علم عطا کر دیتا ہے تو ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اس سے ڈرنے کی دعا کرنی چاہیے تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو، ہمارے اندر جو ہے وہ اللہ کا خوف ہو اور ہم سے کوئی غلط کام نہ ہو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے حافظے کی کمزوری کا ذکر کیا کہ میں جو یاد کرتا ہوں مجھے بھول جاتا ہے. تو میرے استاد نے مجھے تلقین کی، مجھے حکم دیا کہ گناہوں کو چھوڑ دو، اور بتایا کہ علم، امام شافعی اب بتا رہے ہیں کہ ان کے استاد نے ان کو بتایا کہ علم تو نور ہے اور قرآن اللہ کا نور ہے. یہ علم گناہ گاروں کو نہیں دیا جاتا. اس علم کو حاصل کرنے کے لیے گناہوں کو چھوڑنا شرط ہے، گناہوں کو چھوڑنا لازمی ہے. جو گناہوں کو چھوڑے گا وہی تقوی والا ہوگا، اور نور کو پانے کے لیے تقوی شرط ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ساتھ ہر چیز کے جاننے والا ہے کہ ہم جو بھی کام کریں، جو کچھ کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں، جو دل میں نیت رکھتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، اللہ اس کو بھی جاننے والا ہے. اللہ ہمارے دلوں میں اٹھنے والے خیالوں سے بھی واقف ہے. تو اس لیے ہمیں ہر وہ کام کرنا چاہیے جس کو اللہ نے حکم دیا. گناہ گاری کے ہر کام سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ہر اس تصور سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اب آیت نمبر 283 میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ. وَإِن كُنتُمْ، اور اگر ہو تم، عَلَى سَفَرٍ، اوپر سفر میں، یعنی وَلَمْ تَجِدُوا، اور نہ پاؤ تم، کاتباً لکھنے والا، فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، پس گروی رکھنا ہے، رہن رکھنا ہے، مقبوضہ قبضہ کی ہوئی چیز. کہ اگر تم قرض لو، حالت سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا نہیں ہے، تو پھر کیا کرو، کوئی چیز گروی رکھ دو، یعنی امانت کے طور پر رکھ دو. فَإِنْ آمِنَ، پس اگر امین جانے، اعتبار کرے، بعدکم، بعض تمہارے، بعدن، بعض کو، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَاتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. پھر اللہ رب العزت وہی اپنے آپ سے ڈرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ اور اگر کوئی کسی کو امین سمجھے، یعنی رہن کوئی چیز رکھے، رہن میں کے طور پر کسی چیز کو قرض لیتا ہے اور اپنی چیز کوئی گروی رکھوا دیتا ہے، تو وہ شخص امین جانا جاتا ہے. الذی تؤمنہ، وہ شخص امین جانا جاتا ہے، وہ امین بنایا جاتا ہے. اس امانت دار کو کیا چاہیے کہ امانتہ، اس کی امانت کی حفاظت کرے. کیونکہ جو شخص اپنی چیز کو رہن رکھواتا ہے، گروی رکھواتا ہے، تو وہ رکھنے والا اس کا مالک نہیں بن جاتا، بلکہ وہ اس کا امین ہوتا ہے. وہ اس کی امانت کی حفاظت کرنی ہے. فار ایگزامپل، اگر ہم نے کسی کو بولا کہ میرا یہ پین رکھ لیں اور مجھے 100 روپے دے دے،
تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ 100 روپے میں نے دیے تو وہ پین اس کو ہم نے اپنے نوٹس بنا بنا کر اس کی انک کو ختم کر دینا، نہیں، ہم اس کو لکھنے کا حق نہیں رکھتے۔ ہمارے پاس وہ پین اس کا امانت ہے، جب وہ آئے گا اپنا 100 روپے ہمیں دے دے گا، ہم سے ہمارا پین، ہم اس کو پین اس کا واپس اسی طرح واپس کرنا ہے۔ اگر ہم اس کے پین کو خرچ کریں گے، استعمال کریں گے، ضائع کر دیں گے، تو یہ ہم نے اس کی امانت میں خیانت کر دی۔ تو اللہ اس کا حکم نہیں دیتا، اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے ڈرو، جو تمہارا رب ہے اس سے ڈرو، اس کی امانت کی حفاظت کرو، اس کی امانت اس کو اسی طرح واپس کرو جس طرح اس نے تمہارے پاس رکھوائی تھی۔ اب رہن کی بھی 4 صورتیں ہیں، ایک سفر میں، ایک حضر میں، کہ اگر سفر میں نہیں ہو، گھر میں ہو، تو بھی کوئی چیز، اپنی کوئی بھی چیز امانت کے طور پر رکھوا کر، گروی رکھوا کر قرض لے سکتے ہو۔ پھر کاتب موجود ہو یا کاتب موجود نہیں ہو، دونوں صورتوں میں رہن چیز رکھوائی جا سکتی ہے، گروی رکھوائی جا سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رہن کا معاملہ فرمایا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذرا ایک یہودی کے پاس تھی، رہن کے طور پر رکھی ہوئی تھی، آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے جو لیے تھے اور اس کے بدلے میں اپنی ذرا رکھوائی تھی۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ عمل سنت سے بھی واضح ہے، ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ اپنے گھر والوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے جو لیا، اپنی ذرا جو ہے وہ رہن رکھوائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں نہیں تھے، حضر میں تھے، تو اس حضر میں بھی کوئی چیز گروی رکھوا کر ہم قرض لے سکتے ہیں۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز کسی نے گروی رکھوائی، رہن رکھوائی، اور وہ اس پر خرچ کر رہا ہے، تو جیسے فار ایگزامپل کسی نے کوئی بکری گائے کسی کے پاس رکھوائی، رہن رکھوائی، اب وہ ظاہر زندہ ہے، جانور ہے، اس کو خوراک بھی چاہیے، تو خوراک جو اس کو کھلا رہا ہے وہ اس کا دودھ استعمال کر سکتا ہے، پی سکتا ہے، لیکن اس دودھ کو بیچ نہیں سکتا، کیونکہ اگر بیچے گا تو پھر وہ سود میں شمار ہو جائے گا، کیونکہ اصل تو اس کو ملے گا، وہ تو اس کے پاس ضمانت ہے، جس کو دی ہے رقم وہ آئے گا، رقم اس کو مقررہ مدت کے بعد دے دے گا، اپنی بکری اپنی گائے لے جائے گا۔ تو جو بھی رہن رکھی ہوئی چیز ہے اس کو استعمال کرنے کا حق نہیں ہے، اس کو امانت کے طور پر رکھنی ہے، اور پھر اس کو جب آپ کی رقم مل جائے تو وہ اس کو امانت کو اس کو لٹانا ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور نہ تم چھپاؤ گواہی کو، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو کوئی چھپائے گا، فَإِنَّهُ، پس بے شک وہ، یعنی جس نے جو جانتا ہے اور وہ گواہی کو چھپائے گا، فَإِنَّهُ، پس بے شک وہ، آثِمٌ، گناہگار ہے، قلب، دل اس کا، یعنی جو گواہی کو چھپائے گا اس کا دل گناہگار ہے۔ دل کا گناہگار وہ ہوتا ہے جو غلط کام کرتا ہے، تو پہلے دل کا تعلق جو ہوتا ہے وہ نیت کا تعلق جو ہوتا ہے وہ دل سے ہوتا ہے، تو پہلے نیت بدل جاتی ہے، یعنی دل میں ارادہ ہوتا ہے تو اس کی نیت بدل جاتی ہے، اس کی نیت خراب ہو جاتی ہے کہ اب میں نے اس کی چیز واپس نہیں کرنی، یا اس کی چیز کو استعمال کرنا ہے، یا اس کو استعمال کر کے ضائع کر دینا ہے، تو جیسا اس کی دل میں ارادہ ہوتا ہے وہی اس کی نیت بن جاتی ہے۔ تو دل کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے، اور جب وہ خراب ہوتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، پھر جب توبہ کرتا ہے تو وہ دھبا دھل جاتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو اپنے دل کی اصلاح کرتے رہنا چاہیے۔ دل کی اصلاح اور کوئی نہیں کر سکتا، ہم نے خود اپنے گناہوں پر اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھنا ہے، اپنے گناہوں کو دیکھنا ہے اور اپنے دل میں اس کو برا سمجھنا ہے۔ جب دل میں برا سمجھیں گے تو پھر ہمیں ہماری اندر کی آنکھ، ہمارے ضمیر کی آنکھ کو جو ہے وہ ہمارے گناہ لگیں گے۔ جب ہم اپنی آنکھوں سے اپنے گناہوں کو دیکھیں گے تو پھر ہم سچی توبہ کریں گے، اور جب سچی توبہ کریں گے تو اللہ رب العزت ضرور ہمیں معاف فرما دیں گے انشاءاللہ تعالی۔
واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ ساتھ اس چیز کے تعملون جو عمل تم کرتے ہو علیم جاننے والا ہے۔ اللہ تو بخبر ہے ہمارے ہر عمل سے، جو ہمارے دلوں میں ارادہ ہے، جو ہماری نیت ہے، جو ہمارے دلوں میں سوال اٹھ رہے ہیں، ہمارے ذہنوں میں سوال اٹھ رہے ہیں، اور پھر ہم اس کو کے مطابق اپنے کام معاملات زندگی کرتے ہیں، تو اللہ تو ان سب سے واقف ہے۔ جو کر گزرتے ہیں ان سے بھی واقف ہے، جو بولتے ہیں اس سے بھی واقف ہے، جو سوچتے ہیں، جو دلوں میں خیال اٹھتے ہیں اس سے بھی واقف ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں نیک و صالح اعمال کرنے کی توفیق دے کہ جب ہم اللہ کے پاس لوٹ کر جائیں تو شرمندہ نہ ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔